کور جو ہمارے پاس یہ انزائٹی اور بہت سارے ایشوز ہیں، ان کو لوگ ریزالو کرنے کے لیے کسی ڈائریکشن میں جاتے ہیں، کسی بھی قسم کی ایڈکشن میں داخل ہو جاتے ہیں. جی بالکل. تو جنرلی آپ کو کیا لگ رہا ہے اس وقت معاشرے میں کس طرح کے ڈرگز اور کس طرح کی ایڈکشنس کو آپ کامنلی دیکھ رہی ہیں ایز این ایکسپرٹ؟ اچھا، یہ بہت بڑا کویسچن ہے آپ کا، اور بہت ہی اس وقت ہمارے معاشرے کی اشد ضرورت بھی ہے کہ اس پہ بات کی جائے. ڈرگ ایڈکشن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے پاکستان میں. کم سے کم جو ہے وہ 15 سال سے لے کر اور 30 سال تک کی عمر کے جو لوگ ہیں، ینگسٹرز ہی آپ ان کو جو ہے کنسیڈر کریں گے ظاہر ہے، جو ارلی ایج میں بھی ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ ینگ بلڈ ہیں، ان کو انزائٹی کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. رویوں کی وجہ سے بھی کرنا پڑتا ہے، اسٹڈیز کی وجہ سے بھی کرنا پڑتا ہے، محبت کے مسائل بہت زیادہ ہو گئے ہیں. جو ریشو ہے وہ ارلی ایج کے اندر کافی دیکھی جا رہی ہے. اس کی بھی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں. ہم اپنی ایکٹیویٹیز کو ختم کر کے صرف بیٹھنا پسند کرتے ہیں. گاڑی سے اتر گئے، اے سی سے اترے ہیں تو اچانک سے ظاہری بات ہے آپ کا انوائرمنٹ چینج ہوا ہے، گرمی ہے بہت زیادہ، اس میں جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اور ینگ جو بلڈ ہے اس میں زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کی بلڈ سرکولیشن بھی ظاہر ہے کہ ہیوی ہوتی ہے، تیز ہوتی ہے. اب جب آپ چلیں گے نہیں، اپنے پاؤں کو جو ہے وہ اس قابل نہیں بنائیں گے کہ آپ جو ہے واک نہیں کریں گے، تو اس سے بھی آپ کو جو ہے وہ پرابلم ہوگی. آپ کا کھانا پینا جو ہے وہ اتنا بازاری ہو چکا ہے کہ آپ جو ہے وہ بازار سے لے کے کچھ بھی کھا رہے ہو، آپ مارکیٹ سے لے کے کچھ بھی کھا رہے ہیں، برگرز ہیں، آپ کا فاسٹ فوڈ ہے، مطلب اتنا زیادہ جو ہے وہ آپ نے فاسٹ فوڈ پر جو ہے وہ انحصار کرنا شروع کر دیا ہے کہ آپ کے لیے کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے. پہلے گھر کا کھانا ہوا کرتا تھا، ایک سالڈ جو ہے وہ آئل میں بنا ہوا اچھا سا صاف ستھرا کھانا. اب لوگ گھر کا کھانا پسند نہیں کرتے، باہر کا کھانا پسند کرتے ہیں، مختلف ریسٹورینٹس میں جا کے مختلف چیزیں جو ہے وہ ویڈیو بنانے کے شوق میں، کبھی کھانے کے ٹیسٹ کے جو ہے وہ شوق میں. تو ٹک ٹاک کا شوق بھی ایک شوق ہے، اور بڑا اس نے عوام کو اچھا بھی ڈائریکشن دی ہے، خراب بھی ڈائریکشن بھی دی ہے. کریز ہے. اس وقت کچھ یونیورسٹیز بھی ایون ٹک ٹاک یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہو گئی ہیں. ایگزیکٹلی ہے، یونیورسٹیز میں ہمارا یوتھ اس وقت یہ جو ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر پاپولر ہونے کے چکر میں بہت کچھ کر رہا ہے. اچھا، میں واپس اسی سوال پہ آتا ہوں، ایڈکشنز اور ڈرگس پہ. جی بالکل. آپ کے پاس جو ڈفرینٹ پیشنٹس آ رہے ہیں وہ کس طرح کی ایڈکشنز، کس طرح کی ڈرگس کنزیوم کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت جو زیادہ تر جو پیشنٹس ہیں وہ ایک تو ارلی ایج میں ہیں، اور دوسرے آئس جو یہ ہے وہ بہت زیادہ لی جا رہی ہے پاکستان میں. اور یہ کس ایج بریکٹ میں آپ دیکھ رہی ہیں زیادہ کنزمپشن ہے؟ یہ زیادہ تر 20 سال سے لے کے اور 35 سال کے لوگوں میں جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ اس چیز کا رجحان بہت بڑھ رہا ہے. میرے 20 سال کے بچے کی ہم لوگ بات کریں تو وہ یونیورسٹی گوئنگ ہے. جی یونیورسٹی گوئنگ ہے، ایگزیکٹلی. اور یونیورسٹی میں تو عام جو ہے وہ آئس کا نشہ کروایا جا رہا ہے. آپ جو ہے وہ چرس والے سگریٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ عام ہو چکے ہیں. ہر یونیورسٹی کالج میں جو ہے وہ یہ چیزیں چل رہی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ یہاں پر اب یہ سارا نشہ جو اتنی آسانی سے پرووائڈ کیا جا رہا ہے، سب سے بڑی غلطی تو یہاں پر ہو رہی ہے کہ اس میں ہماری جو ہے وہ ذمہ داری حکومتی لیول پر بھی تو آتی ہے. اچھا، یہ ریشو جو ڈرگس کی ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہم لڑکوں میں لڑکیوں میں کس جینڈر میں ہم زیادہ دیکھ رہے ہیں؟ اچھا، میں اب یہ بتاتے ہوئے مجھے عجیب سا بھی لگتا ہے، لیکن اب یہ ظاہر ہے ریسرچ بھی ہے، خواتین جو ہے وہ اس ٹائم ڈرگس زیادہ لے رہی ہیں. خواتین زیادہ ڈرگز کنزیوم کر رہی ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ارلی ایج میں جو ہے وہ ان کے اوپر ذمہ داریاں گھر کی بھی، باہر کی بھی، پڑھائی کی بھی، محبت کی بھی. یہ ایک تو یہ محبت کا جو ایلیمنٹ ہے نا، فلاں سے جو ہے وہ محبت ہو گئی، پھر ہر چوتھے 10ویں دن جو ہے وہ کسی نہ کسی سے محبت ہو جاتی ہے. اب یہ پتہ نہیں کون سی محبت ہے، مجھے تو اس محبت کی کبھی سمجھ نہیں آئی کہ اگر کسی نے آپ کو جو ہے وہ یہ یقین دلا دیا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ چلے گا تو یہ محبت ہے، یا کوئی آپ کے ساتھ جو ہے وہ غلط آپ کو جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے تو یہ آپ اس کو محبت سمجھ رہی ہیں. مطلب لڑکیاں سمجھ ہی نہیں پا رہی کہ محبت ہے کیا. اور شاید لڑکے جو ہے وہ صرف اپنا جو ہے وہ ٹائم پاس کرنے کے چکروں میں لڑکیوں کو مس یوز کر کے اور اس کے بعد جو ان کی زندگی ڈسٹرائے کرتے ہیں، اس کے بعد وہ بیچاریاں جو وہ روتی رہ جاتی ہیں، پھر ڈرگس کی طرف آ جاتی ہیں. بوائے فرینڈ گرل فرینڈ والا ایک جو ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ایک سوسائٹی کے نارم نہیں بنتا جا رہا کہ ایک لڑکا جس کی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے، ایک لڑکی جس کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا آڈ سمجھنے لگ پڑے ہیں؟ سوسائٹی میں یہ کامن تھاٹ پریویل کر رہا ہے اس وقت. دیکھیں، آپ جس طرح کی گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں ڈپینڈ آن کہ آپ کی گیدرنگ کیا ہے، آپ کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کی سوچ کیا ہے. اگر آپ کالج یونیورسٹی گوئنگ لوگوں کی بات کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے وہاں تو یہ ایک عام سی بات ہے کہ اگر تمہارے پاس کسی لڑکی کے پاس بوائے فرینڈ نہیں ہے اور کسی لڑکے کے پاس جو ہے وہ گرل فرینڈ نہیں ہے تو یہ تو دنیا میں ہی نہیں ہے. مطلب آپس میں ایک دوسرے کے دوست جو ہے وہی اس کو تانے دے دے کے جو ہے بیچارے کو مینٹلی ڈپریس کر دیں گے. حالانکہ وہی صحیح ہے جس کا کچھ نہیں ہے. ہاں وہی صحیح ہے، جو وہ سکون میں ہے، وہ سکون میں ہے، وہ عزت میں ہے، ایک 2 3 چکر ہے، وہ عزت میں ہے. بلکہ
بلکہ میں نے ایک جو ہے وہ انٹرویو دے دیا اپنا، اور اس میں میں نے یہ کہا بھی باقاعدہ کہ یہاں پہ جو ہاسٹل میں لڑکیاں رہتی ہیں ان کے کئی بوائے فرینڈس ہیں، اور یہ میں نے بالکل جھوٹ نہیں کہا. ہم ریسرچ کر لیں آپ. اچھا آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ آزیوم کر لیتے ہیں لیکن وجہ کیا آخر کیا کمی ہے یا کیا ایک آپ کو کیا محسوس کیا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آپ ایک ایسی ڈائریکشن میں چلتے جا رہے ہیں؟ ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی اور چلتی جا رہی ہے. مڈل کلاس طبقہ ہے، مڈل کلاس فیملی سے آئی ہوئی لڑکیاں جو ہیں وہ ہاسٹلائزڈ ہیں. یہاں پر انہیں اپنے اخراجات چلانے کے لیے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سینیریوز تو چاہیے، کوئی نہ کوئی چیزیں تو چاہیے. نہیں کر ان کے ایکسپنسز کا، یہ ان کی ہوپس بہت ہائی ہیں، اصل میں دیکھیں خرچے بہت بڑھا لیے انہوں نے. پیرنٹس اکثر اوقات یہ کہہ کے بھیجتے ہیں کہ ہم تمہارے خرچے افورڈ نہیں کر سکتے، اگر خود کر سکتے ہو تو اپنی بیس پہ پڑھ لو، اسکالرشپ پہ پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھ لو. اب وہ پیرنٹس کو یہ کہہ کر جاتے ہیں کہ ہم جی پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن اب پڑھائی کا خرچہ جو ہے وہ کہاں سے نکل رہا ہے یہ پیرنٹس کو بھی نہیں پتہ. اب رات کو 10 بجے کے بعد جو ہے وہ اکثر اوقات جو ہے وہ ہاسٹل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. بہت سی ہاسٹلائز جو لڑکیاں جنرلی جو ہے وہ پالیسی یہی ہے، لیکن پھر بھی چند پیسے دے کر جو ہے یہ دروازے رات 2 اور 3 بجے تک بھی جو ہے وہ لڑکیوں کے لیے کھلتے رہتے ہیں اور بند ہوتے رہتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے یہاں کی وہ کرپشن ہے جس کو ہم تو سیاست دانوں کی کرپشن لے کے بیٹھ گئے، ہم تو جو ہے وہ کرپشن لے کے بیٹھ گئے اداروں کی، محکموں کی. یہ انسانوں کی جو کرپشن ہو رہی ہے، جو بیہیویئرس کی کرپشن ہو رہی ہے، جو یہاں پر جو خونی رشتوں کی کرپشن ہو رہی ہے، جو یہاں پر جو ہے وہ ایک دوسرے کو یہ محبت کے لالچ کی کرپشن ہو رہی ہے، اس کو کون روکے گا؟ یہ ہمارا معاشرہ جس بگاڑ کی طرف چل پڑا ہے اس کو کون دیکھے گا؟ اچھا ہم تو ایسے بہت سارے جو راز ہیں، جو ایسے بہت ساری پرابلمس ہیں، ہم تو ان پہ پردہ ڈال دیتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو کہ یونیورسٹی کی ہم لوگ جب بات کر رہے ہیں اور ہم یہ جینڈر بیسنس کی بات کر رہے ہیں، ہم ڈرگس کی بات کر رہے ہیں، ایڈکشنس کی بات کر رہے ہیں جی، تو آپ کو ریسنٹلی یاد ہوگا ایک یونیورسٹی کا قصہ بڑا پاپولر ہوا جس کی بہت ساری ویڈیوز کہا گیا کہ جی وہ ایسی ویڈیوز جو نہیں دیکھی جا سکتی، نہیں ٹھیک ہے، لیکن وہ قصہ غائب ہو گیا. بھاولپور یونیورسٹی کا ذکر کر رہے ہیں آپ، اس پہ سب سے پہلے آواز میں نے اٹھائی تھی. میں واحد جو ہے وہ اینکر پرسن تھی. اب وہ قصہ کہاں گیا؟ اب وہ دیکھ لیں، ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. جہاں پر دیکھیں کہ ایسی جو ہے وہ ویڈیوز سامنے آئیں جو ہے وہ طالبات کی، اور جس طریقے سے جو ہے یہ سارا ایشو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا گیا، اس کو دبا دیا گیا. پاکستان میں جب بڑے لیول پر کرپشن ہوگی اور بڑے لیول سے جو ہے، اب دیکھیں پاکستان کا پڑوسی ملک ہے افغانستان، سارا ہمارا جو ڈرگس ہے وہ وہاں سے آ رہا ہے. کوئی روکنے والا ہے؟ کوئی نہیں روکنے والا. نہ اس کو لوگ جو ہے وہ روکنا چاہتے ہیں. ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اس وقت بربادی کا جو ہے وہ ایک نشان بن چکی ہے. سڑکوں پر جو ہے وہ لڑکیاں اور لڑکے جو ہیں وہ جوان نشہ کرتے ہوئے جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں. یہاں پر جو ہے وہ نوجوان ہر گھر میں کوئی ایک ایسا نوجوان ہے جو نشہ کر رہا ہے, اور وہ نشے میں دھت ہو کے آئس تو اتنا برا نشہ ہے کہ اگر میں آپ کو اس کے جو ہے وہ بتاؤں کہ جو آئس کا نشہ کرنے والا انسان ہے وہ اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کر سکتا, وہ یک دم جذباتی ہوتا ہے, اور ایون اگر وہ کسی چیز کو ریگولر جو ہے وہ زیوم کر رہا ہے یا جو ہے وہ دیکھ رہا ہے تو وہی چیز وہ اپلائی کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر اس کو غصہ آ جائے تو وہ اپنے سامنے آنے والی ہر چیز کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, یعنی اس کا دماغ بالکل معاف ہو جاتا ہے. وہ اپنی ہی ایک ورلڈ میں جو ہے وہ زندہ ہے جس میں وہ خود ہی بادشاہ ہے, وہ خود ہی جو ہے وہ وہاں کی سلطنت کا وزیر ہے, وہ خود ہی سب کچھ ہے, اس کے اپنے فیصلے ہو جاتے ہیں. بہت سے ایسی جو ہے وہ ہمارے سوشل میڈیا پر اس طرح کی خبریں لگتی رہی ہیں, اس طرح کی جو ہے وہ سٹوریز آتی رہی ہیں کہ جی ایک لڑکا جو ہے وہ نشہ کرتا تھا اور اس نے سارے گھر والوں کو جو ہے وہ فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا, اس نے جی کلہاڑیوں کے وار کیے اور مار دیا, اور بعد میں پتہ چلا ایک معصوم بچے اور ایک اپنی بہن کی جو ہے وہ جان لے لی ایک بھائی نے کہ جو نشہ کرتا تھا اور وہ آئس کا نشہ کرتا تھا, اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ میں کیا کر رہا ہوں. کلہاڑیوں کے وار کر کے اس نے معصوم بچے کو جو ہے وہ مار دیا. آپ کے پاس جو پیشنٹ آیا جی وہ کس عمر کا تھا جو ڈرگز ایڈکٹ تھا؟ 16 سال کا. 16 سال کا بچہ, 16 سال کا بچہ جو کہ زیوم کر رہے ہیں ہم شاید کالج ہی جا رہا ہے. جی اچھا, وہ ابھی مطلب یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ نیولی جو ہے وہ ابھی جو بچے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا کالج, یہ وہ ہے, یہ اسکول لیول کا بچہ ہے, اسکول لیول سے آئس کا جی نشہ کس چیز کا آپ کو اس نے بتایا؟ آئس کا نشہ اسکول کا بچہ کر رہا ہے. اسکول کا بچہ کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کی گیدرنگ, اس کے دوست, اس کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں میں ہے جو اس سے عمر میں کئی سال بڑے ہیں.
اور وہ اس کو جو ہے وہ اس طرف جو ہے لے کر آئے کہ تم جو ہے وہ یہ کرو, تمہیں سکون ملے گا. اور اسے کیا پرابلم تھی کہ اس کے والد صاحب جو ہے وہ اس کو گاڑی لے جانے نہیں دیتے تھے, چلانے نہیں دیتے تھے, کہ ابھی تم چھوٹے ہو, ظاہر ہے کہ تمہارا جو وہ لائسنس نہیں بنا ہوا تو تم نے گاڑی نہیں چلانی. اب گاڑی نہ چلانے کا اس کو ایسا ڈپریشن ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جا کر جو ہے وہ ڈسکس کر رہا ہے, اور دوست اس کو حل کیا بتا رہے ہیں کہ چھوڑو پرے تم ساری چیزیں, تم یہ جو ہے وہ پی کے دیکھو, تم یہ سارا سکون مل جائے گا, تمہیں یہ ڈپریشن ہوگا ہی نہیں, ٹینشن ہی نہیں ہوگا. اب ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے 7 سال کا, وہ کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور مجھے اس چیز کا ڈپریشن ہے. اب آپ ایک بچے کو اگر اس کا جو ہے وہ اسکول جاتے ہوئے اس کا لنچ باکس نہیں دیں گے یا وہ ہوم ورک کر کے نہیں جائے گا تو وہ ڈپریشن میں ہے. وہ سارا ٹائم اپنا جو ہے وہ اس میں گزارے گا. کتنا رول فیملی ادا کرتی ہے کہ وہ کانفیڈنس بچے کو دے کہ بچہ اگر میں ساری دنیا کی چیزیں تو خرید کے تمہیں کبھی نہیں دے سکوں گا, تو دیر ول بی آلویز سم تھنگ جو نہیں ہے, جو نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی. اور شاید میرا خیال ہے پیرنٹس کبھی کبھار بہت سی چیزیں بچوں کی اس لیے بھی روک دیتے ہیں تاکہ وہ تھوڑا سا احساس بھی رکھیں کہ ہر چیز پاسبل نہیں ہوتی. سو وٹ رول پیرنٹس شوڈ آپٹ کہ وہ بچہ جو ہے وہ نشے کی طرف نہ جائے, اور اگر جائے تو ایٹ لیسٹ پیرنٹس کو پتہ ہو. دیکھیں پیرنٹس کو پتہ تب چلتا ہے جب بچہ جو ہے وہ اچھا خاصا نشے کے اندر انوالو ہو گیا ہوتا ہے اور وہ چھپ کے نشہ کر رہا ہوتا ہے. ایون انجیکشنز لگائے جا رہے ہیں, ایون پلس جو ہے وہ لی جا رہی ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل اس وقت جو ڈانسنگ پل یوز کر رہی ہے وہ لیور کے لیے جو ہے وہ کتنی خطرناک ہے. جو اس وقت میں اب یہاں پر کیا ذکر کروں, میں پھر جو ہے وہ بلنٹ بولتی ہوں تو لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے اس میں. جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے ابیوز کیا جا رہا ہے خواتین کے ساتھ, جس طریقے سے معصوم بچوں کے ساتھ, یہ سارا ان پلز کی وجہ سے ہے جو لوگ استعمال کر رہے ہیں. یہ جو ڈانسنگ پل ہے, یہ ورڈ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے, شاید میرا اتنا انٹرسٹ نہیں ہے یا مجھے پتہ نہیں. بالکل ایسے ہی یہ کیا ہے بھلا؟ ہمارے پاس تو پیشنٹ آتے رہتے ہیں نا, اس لیے ہمیں جو ہے وہ آئیڈیا اس چیز کا. ماں باپ جو ہے وہ پریشان ہے نوجوان اپنے بچوں سے کہ وہ جو ہے عادت پڑی ہوئی ہے. وہ ڈانسنگ پل آپ جب کھاتے ہیں, وہ لیتے ہیں جب آپ جو ہے اس کو اچھے طریقے سے, تو وہ آپ اس میں مسلسل وہ شخص جو ہے وہ جو ہے وہ ڈانس کرتا رہتا ہے, ناچتا رہتا ہے, اور اس کو یہ احساس نہیں ہوتا. ایون وہ مطلب پسینے سے شرابور بھی ہو جائے گا, اس کو اندازہ نہیں ہوگا کہ میری کیا کنڈیشن ہے, اور وہ اپنی ہی دھن میں مگن ہے. وہ ساری دنیا کی ٹینشنوں سے اور تکلیفوں سے جو ہے وہ آزاد ہے. اور ریزن صرف یہی ہے کہ ٹینشن فری ہونا ہے. ریزن صرف یہی ہے. اور ٹینشن فری کیا ہونا ہے کہ اپنی جو ہے وہ گرل فرینڈ کو کسی اور کے ساتھ دیکھ لیا, اپنے بوائے فرینڈ کو کسی اور کے ساتھ دیکھ لیا. والدین جو ہے وہ روک ٹوک کرتے ہیں, والدین جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ باہر نہیں جانے دیتے. کوئی یہ چیزیں جو ہیں وہ اس وقت میں اس قدر بڑھ چکی ہوئی ہیں, کچھ نہیں ہے. مطلب پیچھے آپ سمجھے نا کہ کوئی بہت خاص ریزن ہے جی نشہ کرنے کے پیچھے, کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. کوئی یہی دکھ ہے کہ بس مجھے جو ہے وہ باہر جانے کی اجازت نہیں مل رہی. یہی دکھ ہے کہ میرے والد صاحب بہت سخت ہیں. یہی دکھ ہے کہ میری والدہ جو ہے وہ مجھے سمجھتی نہیں ہے. اس میں سب سے بڑا جو رول ہے وہ والدین نے پلے کرنا ہے. اچھا, آپ کے پاس پیشنٹ آ رہا ہے, کیا اس کو پیرنٹس لے کر آ رہے ہیں, بچہ خود آ رہا ہے, لڑکی خود آ رہی ہے؟ اچھا, بچے تو خود آتے ہی نہیں ہیں. بچے تو پہلی بات ہے کہ ہاں پیرنٹس, ظاہری بات ہے کہ وہ میرے سے رابطہ کرتے ہیں, پھر ان کو جو ہے وہ بتایا جائے. اکثر پیرنٹس تو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری دوست ہیں اور ہم ان سے جو ہے وہ آپ کو ملوانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں, اور وہ جو ہے گھما پھر آ کے ان کو نہیں پتا ہوتا کہ جی وہ ماہر نفسیات کے پاس آ رہے ہیں. اب تو مطلب اتنے میرے انٹرویوز جو ہے وہ چل چکے ہیں کہ اب بچوں کو جو ہے وہ دھوکہ دینا بھی پاسبل نہیں ہے, کیونکہ انہیں میری شکل سے جو ہے وہ آشنائی ہو چکی ہے کہ جی یہ ہمارے نفسیات اور اب ان کے پاس جانا ہے تو پھر ہمارا علاج ہی ہوگا. ایکچولی پاکستان میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ماہر نفسیات جو ہے وہ شاید پاگلوں کا ڈاکٹر ہے, اور اگر ہم اس کے پاس جائیں گے تو ہماری عزت خراب ہو جائے گی, لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو ہم جی اپنی مینٹل ہیلتھ کا علاج کروا رہے ہیں, ہماری مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ ڈیزیز ہمیں لگ گئی ہے, ڈس آرڈر میں چلے گئے ہیں. ایسا نہیں ہے. جنرلی اگر آپ کو بخار ہے, کھانسی ہے, زخمی ہو گئے, یو آر ایزی ٹو گو ٹو اے ڈاکٹر. ہاں ایگزیکٹلی. لیکن جب آپ کسی سائیکیٹرسٹ کی, کلینکل سائیکالوجسٹ کی بات کرتے ہیں تو پیشنٹ کے آنے سے پہلے ہی پیشنٹ پاگل ڈکلیئر ہو چکا ہے. ہمیں پراپر طریقے سے پہلے یہ کہہ دیا جاتا ہے پیرنٹس کی طرف سے بھی, اور یا جو ینگسٹرس ہمارے پاس آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب پلیز کسی کو بتانا نہیں ہے آپ نے. اگر میری والدہ آئیں گی یا میرے والد صاحب آئیں گے, اکثر اوقات پیشنٹ خود آ جاتے ہیں, اکثر اوقات پیرنٹس لے کر آتے ہیں, تو وہ اپنے بچوں کو نہیں بتانا چاہتے, بچے جو ہے وہ والدین کو نہیں بتانا چاہتے, والدین اپنے رشتہ داروں کو نہیں بتانا چاہتے. تو مجھے بتائیں اگر یہ چیزیں اس طرح چلتی نہیں تو معاشرے میں تو پھر تضاد پیدا ہو رہا ہے, معاشرہ تو بگڑتا جا رہا ہے. تو آپ کے ساتھ جو پیشنٹ ہے وہ پھر کیا کھل کے بات کر پاتا ہے؟ ہاں بالکل, اس کے لیے اسپیسیفک جو ہے وہ ٹائم ہوتا ہے. میرا 1.5-2 گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے باقاعدہ,
جس میں میری کوشش یہ ہوتی ہے, اب ایک سیشن میں تو کھل کے سامنے نہیں آتا پیشنٹ, ظاہر ہے بالکل ایسے ہے, تو اس میں ٹائم لگتا ہے کہ آپ دوسرے کو یہ یقین دلائیں کہ ہم جو آپ کا علاج کریں گے یا آپ جو میرے ساتھ بات شیئر کرو گے وہ مجھ تک رہے گی, کہیں نہیں جائے گی. مطلب آپ اگر یہ سمجھیں کہ شاید بہت سارے جو ہے وہ راز دفن ہے ہم میں, نہیں ہے اتنے سارے راز سنبھال کے رکھنا, بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے, یہ بڑی ایمانداری کا کام ہے. ایز اے مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ کیا آپ کی ہیلتھ کو بھی یہ ایشوز ڈسٹرب کرتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, اگر آپ بہت زیادہ پیشنٹ لیتے ہیں, بہت زیادہ جو ہے وہ اس طرح کے پیشنٹس کو ڈیل کرتے ہیں, تو ظاہر ہے آپ کو خود بھی جو ہے آپ تھک جاتے ہیں, اتنی آپ بات بھی نہیں کر سکتے. آپ کو سارا دن, میری کیونکہ ایکٹیویٹیز اور بھی ہوتی ہیں, میں سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہوں, لوگوں کی خدمت بھی کرنی ہوتی ہے, اور پھر دوسرا جو ہے وہ مجھے کہیں لیکچرز بھی دینے ہیں, مجھے اپنا پروگرام بھی کنڈکٹ کرنا ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے پھر مجھے یہ انٹرویوز بھی میرے چل رہے ہوتے ہیں. تو اس میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں صرف سیریس پیشنٹس جو ہے وہ ڈیل کروں. ٹھیک ہے, مطلب ایسا کیس لوں کہ جو ینگسٹرس ہیں, بچے ہیں, جن کو ابھی جو ہے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے, یا اگر یہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں یا کہیں اور جاتے ہیں تو صحیح ڈائگنوسس نہ ہو اور یہ کسی غلط ہاتھوں میں چلے جائیں یا کوئی غلط دوائی استعمال کرنا شروع کر دیں. ایون اکثر اوقات جو ہے وہ میرے پاس اس طرح کے پیشنٹ بھی آتے ہیں جو سلیپنگ پلس لیتے ہیں, جن کو سلیپنگ پلس کے علاوہ جو ہے وہ نیند نہیں آتی, نیند نہ آنے کی شکایتیں بہت زیادہ ہے ینگسٹرز میں, بہت زیادہ ہے. موبائل کا استعمال بہت کرتے ہیں, آنکھیں 24 گھنٹے جو موبائل میں گڑی ہوتی ہیں, لائٹس آف ہوتی ہیں اور موبائل کی لائٹ آن ہوتی ہے. ایک تو آنکھوں پہ بھی فرق پڑ رہا ہے, دماغ پہ بھی اثر انداز ہو رہا ہے, پیچھے آپ کے جو ہے وہ دماغ کے جو پٹھے ہیں وہ کمزور ہو رہے ہیں. سب سے آج میں آپ کو ایک یونیک چیز بتا رہی ہوں کہ اس کو آپ کہیں جو ہے وہ دیکھ لیں, لکھ لیں, کہ آپ کی یہ جو بیک بون ہے اور یہ جو آپ کے جو ہے وہ کندھے ہیں, یہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں آپ کی مینٹل ہیلتھ میں. اگر آپ ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا ویٹ رکھتے ہیں, مطلب جیسے آپ 5 ٹائم جو ہے وہ وضو کرتے ہیں, وضو میں جو آپ کا مسا ہے, جس طریقے سے آپ جو ہے وہ وضو کے لیے پانی ڈالتے ہیں, گردن کا مسا ہے, کان کا مسا ہے, اس طرح سے کرتے ہیں, یہ بہت افیکٹو ہے. جیسے آپ جو ہے وہ یہ گردن کا مسا کرتے ہیں تو اس کو پانی لگتا ہے 5 ٹائم, تو یہ بہت بہترین چیز ہے. ایک ڈاکٹر تھے فرانسیسی, اور وہ اپنی ریسرچ کر رہے تھے, تو انہوں نے اپنی ریسرچ میں جو ہے وہ یہ چیز دیکھی کہ وہ مینٹل ہیلتھ پہ کام کر رہے تھے, مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ تھے. انہوں نے یہ دیکھا کہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ مینٹل ڈیزیز کی طرف کیوں جا رہے ہیں. تو انہیں سمجھ آئی کہ لوگوں کی جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے وہ کم ہے, ان کا جو کھانا ہے, جو فوڈ ہے, وہ کوالٹی وائز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, اور دوسرے ان کو سب سے زیادہ جو ایشوز ہیں وہ بیک بون کے اور یہ پٹھوں کے اکڑاؤ کے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے ان کا دماغ میں جو ہے وہ اس طرح کے جو ایسڈس پیدا ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے وہ ڈس آرڈر میں کنورٹ ہو رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے انہوں نے دیکھی. پھر انہوں نے ایک مسلمان کو جو ہے وہ وضو کرتے ہوئے اس کا طریقہ کار دیکھا, تو انہوں نے کہا یہ تو بہت اسپیسیفک سائنسی طریقہ کار ہے, آپ جو ہے وہ کون سی مطلب کنٹری سے ہیں, آپ کا کیا مذہب ہے. انہوں نے بتایا میں مسلمان ہوں, اور یہ ہمارا جو ہے وہ مذہب کہتا ہے کہ ہم نے اس کو باقاعدہ جو ہے وضو کرنی ہے اور نماز پڑھنی ہے. نماز کے طریقہ کار اور وضو کے طریقہ کار کو بھی جب دیکھا گیا تو نماز برائی سے بچاتی ہے, یہ تو فیکٹ ہے ہی ہے, لیکن نماز اور وضو آپ کو سائیکولوجیکلی کتنا امپروو کرتی ہے اور کتنا آپ کو فزیکلی اور مینٹل ہیلتھ آپ کی جو ہے وہ پروو کرتی ہے, یہ بھی پروو ہو گیا. میرا ذاتی ماننا ہے آپ نماز کو صرف ایکسرسائز کے طور پر ہی سمجھ لیں, ریزن آف فریشنس ہی سمجھ لیں, تو آپ کو اتنا فائدہ مل سکتا ہے کہ جس کی انتہا نہیں ہے. آپ سجدے میں جا رہے ہیں, آپ کی بلڈ سرکولیشن امپروو ہو رہی ہے, آپ دن میں 5 دفعہ ایکسرسائز کر رہے ہیں, تو یو آر آن امپروومنٹ لیول. دیکھیں یہ جو نشے کی طرف جا رہے ہیں نا, جس فصل پر بارش نہیں ہوتی نا, وہ فصل تباہ ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. اور جس گھر میں دین نہیں ہوتا وہاں نسل تباہ ہو جاتی ہے. اب اگر آپ نے اپنے گھر میں دین کو نہیں لے کر آئے, والدین نے نہیں سمجھایا, یا آپ دین کی طرف جو ہے وہ راغب کرنے میں اپنی اولاد کو جو ہے وہ ناکام رہے ہیں, تو آف کورس وہاں پر کہیں نہ کہیں مینٹل ڈس آرڈر بھی ہوگا, اور کہیں نہ کہیں جو ہے وہ یہ ڈرگ ایڈکشن بھی ہوگی. دیکھیے اسلام جو ہے, جو میری انڈرسٹینڈنگ ایک عام شخص کے طور پہ جو انڈرسٹینڈنگ میں رکھتا ہوں, ہاں, اسلام ایک کوڈ آف کانڈکٹ ہے, ایگزیکٹلی بیسٹ پریکٹسز کا ایک کنکلوژن ہے, ہاں, جو کئی صدیاں پہلے کئی پیغمبر آئے, اور پھر جو آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, وہ فائنسٹ اسٹیج ہے جو کہ آج سے آئندہ دنیا کے اختتام تک کے لیے ہے. بالکل. میری کنورسیشن ہو رہی تھی ایک ایسی لڑکی سے جس کا تعلق USA سے تھا. شی سیڈ آئی ایم اوپن ٹو ریلیجن. میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا میرے ابا فلاں ریلیجن سے ہیں, اماں فلاں ریلیجن سے ہیں,
تو میں اس وقت اوپن ٹو ریلیجن، آئی ایم اوکے فار ایوری ریلیجن، لیکن میں کسی کو قبول کرنے کے لیے راضی نہیں. میں نے کہا بے شک آپ آج قبول کریں نہ کریں، اچھا، بٹ یو ول فائنڈ کہ اگر آپ کہیں نہ کہیں کوئی لمیٹیشنز ایڈ نہیں کرتے تو وہ معاشرے کی خرابی کا ریزن بن جائیں گی. وہ لمیٹیشنز ہمارے اوپر مشکل ہوتی ہیں لیکن وہ ہماری لائف کو بہتر بنا سکتی ہیں. آج اگر ہم یو کے یو ایس کی جانب دیکھیں تو وہاں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ایل جی بی ٹی کا کانسیپٹ آ رہا ہے، بائنری کا کانسیپٹ آ رہا ہے. وہ کیا ہے کہ دے آر ٹرائنگ ٹو ڈی لمٹ آل دوز لمٹس جو کہ سوسائٹی کی، انسٹیٹیوشن کی، جو فیملی انسٹیٹیوشن ہے اس کو بہتر رکھنے کے لیے ان کو ڈی لمٹ کر رہے ہیں، ختم کرتے جا رہے ہیں. تو بائی دی پروسیس وہ اسی ڈکلائن کی جانب شکار ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جب بات کر رہے ہیں ڈرگس کی، ایڈکشن کی، اور آپ نے کہا کہ ایک 15 سال کا 16 سال کا بچہ جو ہے وہ آئس کا نشہ کر رہا ہے، کیونکہ میرے پاس خود جو ہے وہ ظاہر ہے ایز اے پیشنٹ جو ہے وہ آیا ہے، انفارمیشن آپ کے پاس موجود ہے. یہ کہاں سے نشہ کہاں سے رہا ہے؟ اسکول میں موجود ہے، کالج میں ہے، یونیورسٹی میں ہے، باہر سے کوئی لا کے دے رہا ہے، پیرنٹس کر رہے ہیں. سورس کیا آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ابھی تک؟ گھر کا جو آپ سامان لے کر آتے ہیں کھانے پینے کا، وہ آپ کو ہر جگہ سے اویلیبل ہو جاتا ہے. چینی ہے، پتی ہے، گھی ہے، آٹا ہے، سب جو ہے وہ آپ کے چھوٹے چھوٹے اسٹورز میں بھی ہے، بڑے اسٹورز میں بھی ہے، ہر جگہ پر ہے. اسی طرح یہ ایک سائلنٹ وار ہے جو ہماری نوجوان نسل کو برباد کرنے کے لیے اور ان کی رگوں میں جو ہے وہ اس زہر کو سرایت کرنے کے لیے جو ہے وہ جگہ جگہ پہنچا دیا گیا ہے. ان کے پوائنٹس ہیں، انہوں نے سارا ٹارگٹ جو کیا ہے وہ ہمارے کالجز اور یونیورسٹیز کو، اسکولوں کو کیا ہوا ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ کچھ اسپیسیفک طبقہ جو ہے وہ یہ سیل پرچیز کا کام کرتا ہے. کون ہے یہ لڑکے ہیں؟ کوئی اللہ جانے کون ہے، کون لوگ ہیں اور یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. گورنمنٹ کی ان پہ کوئی پکڑ نہیں ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ پکڑتی بھی ہے، ان لوگوں کو گرفتار بھی کیا جاتا ہے، ان کے خلاف کارروائیاں بھی عمل میں لائی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کسی بھی ملک کو بربادی کی طرف لے جانے کے لیے اس کی معیشت کو تباہ کیا جاتا ہے اور اس کی نوجوان نسل کو تباہ کیا جاتا ہے. اور ہم وہ ملک ہیں جس میں سب سے زیادہ نوجوانوں کی تعداد 60% پلس وی ہیو دی یوتھ پاور. ایگزیکٹلی. تو آپ دیکھیں پھر یہاں پر جو یوتھ پاور ہے اس کو ڈسٹرائے ایسے ہی کیا جائے گا نا کہ ان کو نشے پہ لگا کے جو ہے وہ سڑکوں پر پڑے ہیں. نہ جانے کس کس کا جو ہے وہ لختے جگر جو ہے وہ اس وقت سڑکوں پہ پڑا ہے. اچھے خاصے شریف فیملیز کے جو ہے وہ بچے بچیاں سڑکوں پر بیٹھی ہیں، انہیں اپنا ہوش نہیں ہے، نہ وہ ان کے ناخن بڑے ہیں، بال بکھرے ہیں، زندگیاں انہوں نے اپنی جو ہے وہ ختم کر لی ہیں. انہیں دیکھ کر جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے، اذیت کا احساس ہوتا ہے. وہ باتیں بھی کرتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں ہمارے گھر والوں نے جو ہے وہ ہمیں باہر نکال دیا. اگر وہ گھر رہتے ہیں تو چیزیں توڑتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ برا رویہ اختیار کرتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہمیں اللہ سے اس وقت توبہ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس لیے بات کرتی ہوں، اسلام الگ نہیں ہو سکتا ہم سے، اسلام الگ نہیں ہو سکتا ہم سے. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ سر پہ دوپٹہ نہیں لیتی ہیں، آپ اسلام کی بات کرتی ہیں. میں سر پہ دوپٹہ لوں یا نہ لوں، میرے اندر اسلام جو ہے وہ موجود ہے کیونکہ میں مسلمان ہوں الحمدللہ. تو میں اس کو جو ہے وہ الگ نہیں کر سکتی. میرے دوپٹہ لینے یا نہ لینے سے آپ میرے کردار کا اندازہ نہیں کر سکتے. کردار کا اندازہ آپ جو ہے وہ میرے بولنے سے کر سکتے ہیں، میری بات سے کر سکتے ہیں، میری تربیت سے کر سکتے ہیں، لیکن کسی کے بھی پہننے اوڑھنے سے آپ اس کے کردار تک نہیں پہنچ سکتے. اور اللہ نے فیصلہ کرنا ہے نیکیوں اور برائیوں کے پلڑے کو رکھ کے. یہاں ہمارے پاکستانیوں کی یہ پرابلم ہے کہ وہ خود سے فیصلہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ بندہ صحیح ہے یا غلط ہے. آپ ابھی کسی کو جو ہے وہ نصیحت کریں، نصیحت تو ہر کسی کو بری لگتی ہے. اب ہمارے جو ینگسٹرز ہیں جو نشہ کر رہے ہیں، آپ انہیں کہیں کہ بھائی نشہ چھوڑ دو، وہ چھوڑ دیں گے؟ نہیں، کیونکہ وہ سرایت کر چکا ہے، وہ خون میں شامل ہو چکا ہے، اب اس کے بغیر نہیں جی سکتے.